آصف زرداری کے انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو کسی کو بتائے بغیر دبئی روانہ۔ چیئرمین پی پی نجی طیارے میں روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے کسی پارٹی رہنما کو بھی کچھ نہ بتایا۔ دبئی جانے سے پہلے ٹویٹر پروفائل تبدیل کر کے والدہ کے ساتھ اپنی ہنستی مسکراتی تصویر لگا گئے۔ پی پی رہنما بھی اچانک روانگی پر حیران۔ یہ سیاسی دھماکہ آصف زرداری کے اس انٹرویو کے چند گھنٹے بعد ہی ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا بلاول ابھی زیر تربیت ہے، بیٹا زیادہ ٹیلنٹڈ لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو جلسوں میں بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، پیپلز پارٹی نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو میں اختلافات کی تردید کر دی۔ شازیہ مری نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا بلاول بھٹو کا کے پی کے کے بعد دبئی جانا شیڈیول تھا۔ بلاول بھٹو کوئٹہ میں 29 نومبر کو یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ آصف زرداری نے انٹرویو میں بلاول کی تعریف کی تھی۔ ترجمان پی پی نے کہا پارٹی میں ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے، متفق نہ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اختلافات ہیں۔ مجھے ضمانت دی جائے، چیئرمین پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت بحالی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وکیل نے درخواست میں موقف اپنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر ضمانت بحال کی جائے۔ القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے لیے نیب کی 2 ٹیمیں اڈیالہ جیل آئیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا۔ کہا جیل میں انہیں ملنے والی سہولتوں کا عام شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ قید میں ایسی سہولت ماضی میں کسی سابق وزیر اعظم کو نہیں ملی۔ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی۔ نواز شریف پر زیادہ تر کیسز بے بنیاد تھے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ذکا اشرف پی پی کے لاڈلے ہونے کے باوجود کرسی پر موجود ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوتی تو انہیں ہٹا چکے ہوتے۔ وزیر اعظم کی طلبی سے متعلق سوال پر کہا عدالت اگر چھوٹے معاملات پر انہیں بلائے گی تو یہ مناسب نہیں۔ پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف سمیت عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی معاشی و اقتصادی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شرکاء کو غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری سے متعلق منصوبوں کی حکمت عملی کی منظوری دی گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا چند ہفتوں میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ دوست ملکوں سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ ایس آئی ایف سی میں سول اور ملٹری قیادت کے لوگ شامل ہیں۔ آرمی چیف نے خود بھی کراچی اور لاہور میں تاجروں سے ملاقات کی۔ ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 59,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 186 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہم نگراں حکومت ہیں، سیاستدان نہیں۔ 10 ماہ میں ایک بات سیکھ لی، ٹیم ورک سے ہدف پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا بہت جلد ہم مشکلات پر قابو پا لیں گے، شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ابلتے گٹر، جا بجا کوڑے کے ڈھیر، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کراچی میں گندگی پر برہم۔ کمشنر کراچی نے اشارہ فیصل کی تزئین و آرائش پر بریفنگ دی تو وزیر اعلیٰ نے کہا شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات ہے، پہلے مسائل تو حل کریں۔ کراچی میں گٹر ابل رہے ہیں، ہر طرف گندگی ہے، صفائی کرنے والی کمپنیوں کو عوام کا پیسہ دیتے ہیں، اب کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ سالڈ ویسٹ کے لوگ 4 دن میں شہر صاف کر کے رپورٹ دیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ہدایت۔ اجلاس سے غیر حاضر رہنے پر ٹاؤن میونسپل افسر بلدیہ معطل، ماڑی پور ٹاؤن میونسپل کمشنر کو ہٹانے کا حکم۔ کراچی میں اے این پی کا مردان ہاؤس میں اجلاس، جے یو آئی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور فنکشنل لیگ کی شرکت۔ مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ میں اتحادی حکومت بنائیں گے، آنے والا وقت سندھ کے مظلوموں کا ہے، سندھ ڈیلیور نہیں کرے گا تو پاکستان آگے نہیں چلے گا۔
نون لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ سے اثاثوں گوشواروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مالی سال 2022-23 کے گوشوارے 31 دسمبر تک جمع کرائے جائیں۔ اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے بھی جمع کرنا ہوں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 4 روز کا وقفہ، معاہدے کے تحت ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس رفح کراسنگ پر اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ قطر نے معاہدے پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم بنا دیا۔ جنگ بندی کے پہلے دن ہی اسرائیل کی معاہدے کی خلاف ورزی، شمالی غزہ اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دیں۔ فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنگ کے دوران نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کی گھر واپسی پر پابندی لگا دی ہے۔ طیاروں سے پرچیاں گرائیں کہ جنوبی غزہ واپس جانے والوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی طیارے اور فوج غزہ میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ کراچی میں ڈکیتیاں مارنے والے ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ گرفتار دیگر 3 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کی خصوصی پارٹی کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس سامنے آنے لگے۔ ڈی ایس پی عمیر طارق نے ٹیم کے ساتھ کلیفٹن بلاک 2 میں ہوٹل پر غیر قانونی چھاپہ مارا۔ رشوت نہ دینے پر عملے پر جھوٹا مقدمہ درج کروا کر جیل بھجوا دیا۔ صحافی جان محمد مہر قتل کیس کی سکھر اے ٹی سی میں سماعت، ملزمان کو پناہ دینے اور سہولت کاری کے الزام میں 3 ملزمان 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ امید علی، عاقل اور غلام سرور کو پولیس نے 4 روز قبل کچے سے گرفتار کیا تھا۔ کراچی میں بارش اور سردی انٹری دینے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں آج رات سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ سسٹم کے زیر اثر کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کل اور اتوار کو بارش کی پیش گوئی۔ شہر قائد میں فضائی آلودگی کی صورتحال میں بہتری آنے کی توقع۔